نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، پھر سکون سے سو جاتی ہوں کیونکہ ایک تیرا نام رحیم بھی ہے۔ یاد رکھیے آپ جتنے بھی گناہ گار ہوں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی گناہ کبیرہ اور کفر ہے۔ سمندر جتنے گناہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ توبہ کے ذریعے سمندر کے برابر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے کے لوگ سنت کو سنت سمجھ کر اپناتے تھے، جبکہ آج ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سنت ہی ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ سنت کو اپنائیں، یہی ہماری زندگی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت بدبخت ہے وہ شخص جو خود مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ کوئی بھی بری چیز SMS کرنا یا اپنے چینلز پہ اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ کے مرنے کے بعد اس کو ہٹانے والا کوئی بھی نہ ہوگا، اور کتنے سالوں تک آپ مزید گناہگار ہوتے رہیں گے۔ علماء نے ایسے گناہ کو بے لذت گناہ لکھا ہے کہ لذت تو ہزاروں افراد لے رہے ہیں، اور وہ شخص طواف کرتے ہوئے بھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اگر گھر میں کسی بچے سے گلاس بھی ٹوٹ جائے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات پامال ہو رہے ہیں، اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ کیا کبھی ہمارے دل میں اس کا احساس بھی پیدا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان اس وقت برا بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہو، کیونکہ قدرت کا نظام ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ غم تذکرہ کرنے سے بڑھتے ہیں، خاموش رہنے سے کم ہو جاتے ہیں، صبر کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتے ہیں۔